توہین کرنے والا وہ امر جلیل ملعون وہ گرفتار نہیں، ایسے ہی عبد الرحمن سلفی ملعون وہ بھی دندناتا پھر رہا ہے، یعنی اس حد تک کہ حکومت ابھی تک بتا ہی نہیں سکی کہ وہ کون شخص ہے جس کا نام عبد الرحمن سلفی ہے، اور وہ کس نے گرفتار کیا اور کس نے کیس چلایا۔ ایسے ہی امجد جوہری کراچی کا، اس نے بھی توہین صحابہ بلکہ توہین رسالت کے جرم کا ارتکاب کیا، FIR بھی کٹی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سارے ملعون جو ہیں وہ آزاد پھر رہے ہیں۔ افسوس ہے مجھے ان پیروں پر، ان علماء پر، مختلف فرقوں کے جو اکٹھے ہو کے اتحاد امت کے نام کانفرنس کر کے کھا پی کے اٹھ جاتے ہیں۔ ابھی جو چند دن پہلے اسلام آباد میں عیدگاہ شریف میں ہوئی، کس نے نام لیا ان مسائل کا؟ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہوئی تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک حضرت کاظمی صاحب کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ کیا یہ اپنے آباء و اجداد کے لحاظ سے بھی اس قدر بے خبر ہو چکے ہیں کہ ان کی ناموس پہ پیرا دیں؟ یا وہ جو توہین کرنے والے ہیں وہ بھی اسی بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یعنی جن کے ایک پالتو نے ایسا کیا ہے وہ بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوری کانفرنس فاتحانہ انداز میں کی جا رہی ہے، اور اس میں عبد الرحمن سلفی کے لحاظ سے کسی طرح کی کوئی قرارداد نہیں، اس میں آصف رضا علوی اور حامد رضا سلطانی ان ملعونوں کے خلاف کسی طرح کی کوئی قرارداد نہیں، اس میں وہ امر ذلیل ملعون جو رب ذوالجلال کی توہین کرنے والا ہے اس کے لحاظ سے کسی طرح کی کوئی قرارداد نہیں، کوئی تقاضا نہیں، کوئی مطالبہ نہیں۔ تو یہ کس چیز کا کہ دین کے مسائل کے حل کرنے کے لیے یہ لوگ بیٹھتے ہیں؟ بڑے بڑے مدارس کے محتمم اور بڑے بڑے سجادہ نشین، اور ادھر یہ ہے کہ مسلسل اللہ کی توہین ہو رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بن رہے ہیں، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہو رہی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہو رہی ہے، ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہو رہی ہے، اور یہ سب بالکل خواب خرگوش میں ہیں، اور کچھ جا کے بحر یورپ کے نظاروں میں گم ہو گئے ہیں اور ٹھنڈی ہواؤں کے اندر انجوائے کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ محرم سے پہلے یہ ضابطہ اخلاق محض لفظوں کا ایک کھیل ہے، اگر یہ پہلی چیزیں ان کے لحاظ سے تم اپنی کوئی کارکردگی ظاہر نہیں کرتے تو امت میں اضطراب ہے کہ توہین رسالت خاکے بنانے والوں کے لیے تم نے کیا کیا، عبد الرحمن سلفی کے مسئلے پر تم نے کیا کیا، آصف رضا علوی کے مسئلے پر، امر ذلیل کے مسئلے پر۔ لہذا ہمارا یہ تاریخی حدیث غدیر سیمینار حکومت سے، اداروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ قوم سے مذاق نہ کیا جائے اور حقیقی طور پر امن کے خطوط وضع کیے جائیں اور ان کے مطابق امن بحال کیا جائے۔ یہ جو چند ٹٹو تم نے اکٹھے کیے ہوئے مختلف فرقوں کے، جن کے اپنی فرقوں میں بھی کوئی حیثیت نہیں، دلال قسم کے ایجنٹ لوگ، ان کے ذریعے تم چاہتے ہو کہ ملت میں امن ہو جائے گا اور مسائل حل ہوں گے، تو یہ ہرگز ایک خواب اور خیال کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا آج کا یہ سیمینار، اس کے اعلامیہ میں یہ بھی ہے کہ محرم الحرام ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، اسلام کی مقدس ہستیوں پر تبرہ بازی ایک فرقے کے نزدیک معاذ اللہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے لا ولا الا ببرا الا بالبرا، اور اب وہ شعروں میں، ابھی عید غدیر کے جلسوں میں انہوں نے تبرہ نہ چھوڑنا یہ اپنے بکواس نظم کی شکل میں وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو پاکستان کا قانون کس بل کے اندر ہے کہ جب کراچی کی سرزمین میں برسر عام تبرے کو اپنی عبادت بتایا جا رہا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لگام دیے بغیر امن و استحکام کی توقع فضول ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صراحتاً تو کیا، اشارتاً اور کنایتاً توہین بھی 295C کے زمرے میں آتی ہے۔ چنانچہ ہر قسم کی توہین اور تبرہ بازی پر پابندی کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ اب محرم الحرام آ رہا ہے۔ ایک سروے کے مطابق ایک مخصوص فرقے کی طرف سے شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے ذکر کی خاطر جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں، ان میں تقریباً 97% وہ مجالس ہیں کہ جن کے اندر مقدس ہستیوں کی توہین ہوتی ہے۔ 97% پاکستان کی سرزمین پر جن مجالس کو سیکور کیا جاتا ہے، پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور بعض جگہ تو رینجر کو بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے ان کے جلوسوں کے تحفظ کے لیے، اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم، دیگر صحابہ و اہل بیت کو، اہل بیت اطہار کو بھی وہ گالیاں دے رہے ہیں، کیونکہ اہل بیت اطہار کے افراد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تو بالاجماع اہل بیت سے ہیں، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تو اہل بیت سے ہیں، اور باقی جن کو بظاہر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ان کی محبت میں کر رہے ہیں، حقیقت میں ان کی بھی توہین ہی کرتے ہیں، خواہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو یا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف ایسی باتیں یہ لوگ منسوب کرتے ہیں اور ان کے لائسنس بنائے گئے ہیں گالیوں کے۔ تو ہم 295C کے تحت ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ 97% جو محافل ہیں، مجالس ہیں، ہماری پیشکش ہے حکومت کو کہ اگر یہ غلط سروے ہے تو اس سال سروے کر کے خود دیکھ لیں، اور صحیح لوگ ان کی رپورٹنگ کے لیے بھیجیں جو چاول کی پلیٹ پہ بکے ہوئے نہ ہوں، اور وہاں سے جو ذاکروں کے دوڑے ہیں اور جو نعرے ہیں اور جو کچھ وہاں بیان ہوتا ہے وہ لکھ کے لائیں، تو اس سے بھی زیادہ نکلیں گے، کیونکہ اس کے بغیر تو ان کا کوئی ان کی مجلس ہی نہیں ہوتی۔ اور لگتا ہے کہ ان کے اس فرقے کے خمیر کے اندر اور ضمیر کے اندر لعنت بھری ہوئی ہے اور تبرہ بھرا ہوا ہے، اور کیسے عجیب لوگ ہیں، یہ اپنا ذوق تبرہ ابو جہل کو گالیاں دے کے پورا کر لیں، مگر چشم فلک گواہ ہے انہوں نے کبھی ابو جہل کو گالی نہیں دی۔ مجالس محرم الحرام میں ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اس کے خلاف ان کی زبان نہیں کھلتی، ان کمینوں کی جب بھی کھلتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھلتی ہے، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ تو ان کی یعنی حیثیت ان کے اندر فیڈ ہی اس حد تک یہ گند ہے۔ تو ہمارا آج کے اس سیمینار کے ذریعے سے ملک کے مقتدر اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ محرم الحرام کا امن اس پر ہے کہ کسی بھی مقدس ہستی کے خلاف اشارتاً، کنایتاً، کسی لحاظ سے بھی کوئی نازیبا لفظ نہ بولا جائے، اور اس پر سب کو بلا کے پابند کرو۔ یہ ہے کرنے کا کام، یہ ہے امن کی کوشش۔ اور یہاں یوں ہے کہ ایک ہی فرقے کا ایک بندہ وہاں جا کے بیٹھ کے وہ لولی پاپ دے رہا ہے اور اسی کے پیچھے بیٹھ کے اعلانیہ گالیاں نکال رہے ہیں، اور وہ اپنا حکومت سے مفادات لے رہا ہے، پچھلے اپنے فرقے کا ذوق تبرہ معاذ اللہ پورا کر رہے ہیں۔ تو حکومت کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ جتنے بھی جلوس جن کے اندر خلاف شریعت گفتگو ہوتی ہے، حکومت ان کے لائسنس کینسل کرے اور ہرگز ان کو پروٹوکول سیکورٹی شکل میں نہ دیا جائے۔ انہیں کوئی کھا نہیں جاتا، یہ خود دہشت گرد ہیں۔ اور پھر پولیس تو کیا، یہ جو رینجرز کو کھڑا کیا جاتا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔
یہ عوام اور فوج میں نفرت پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے کہ جب کوئی تبرہ کر رہا ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اس کے گرد ایک فوجی جوان کھڑا ہو کے اس کا پہرا دے رہا ہے، تو مسلمان تو جس نگاہ سے اس تبرے والے کو دیکھے گا ایسے ہی اس کے پہرے دار کو بھی دیکھے گا۔ اس بنیاد پر کسی طرح کی سیکورٹی بطور خاص رینجرز کی طرف سے ان کے جلوسوں کو نہ دی جائے، اور جن کے ریکارڈ میں ایسی چیزیں آ چکی ہیں، سینکڑوں ایسی جو ویڈیوز موجود ہیں، ان سارے جلوسوں کے لائسنس کینسل کیے جائیں۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ مجالس محرم الحرام، محافل شہادت شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم جو کانفرنسز ہیں، ان میں خصوصی طور پر ان کی محبت شرعی کا درس دیا جائے، یعنی محبت کی آڑ میں شریعت کی دھجیاں نہ اڑائی جائیں، اور محبت کا رنگ دے کر اہل بیت کے تقدس کی دھجیاں نہ اڑائی جائیں۔ یعنی کچھ بے حیا لوگ اس طرح کی مجالس پڑھتے ہیں کہ جس میں سادات کی جو مستورات ہیں، عظیم ہستیاں، ان کے بارے میں لب و لہجہ ان کا بالکل یوں ہی ہوتا ہے جیسے محلے کی کسی عورت کا وہ نام لے رہے ہیں اور محلے کی کسی بچی کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو مجالس کے اندر ہرگز ایسا لہجہ بے ادبی والا استعمال نہ کیا جائے۔ اگرچہ ٹھیک ہے وہ جو ان کا مسلک ہے، جو وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ اس کو بیان کر رہے ہیں، مگر اس میں بھی اس بات کا تو احترام رکھیں کہ وہ اسلام کی مقدس شخصیات کی طرف کس چیز کی نسبت کر رہے ہیں کہ جو ان کی عظمت کی بجائے ان کی توہین بنتی ہے۔ اور ایسے ہی وہ ان کے شایان شان ہی نہیں، ایسی بے صبریاں اور ایسے اللہ سے شکایتیں اور اس طرح کے معاملات کہ جو یہ لوگ گھڑ گھڑ کے اپنی خانہ ساز شریعت سے وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا مکمل طور پر حکومت آنکھیں کھولے اور ان لوگوں کے شر سے حکومت پاکستان کو محفوظ کرے۔ اور اگر کوئی ناہنجار انہی دنوں کے اندر یزید پلید کے تذکرے کرتا ہے اور یزید پلید کے فضائل بیان کرتا ہے اور یزید پلید کی حمایت میں بولتا ہے، تو حکومت اسے بھی لگام دے۔ ہم اہل حق، اہل سنت و جماعت، محبت اہل بیت اور محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ سچی ہوتی تب ہیں جب دونوں اکٹھی پائی جائیں، اور یہ دونوں محبتیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک شعبہ ہیں، اور انہی سے ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہوتا ہے۔ اعلامیہ کے اندر میں اتنی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث غدیر اور عید غدیر میں بڑا فرق ہے۔ ہم حدیث غدیر کے تو علمبردار ہیں مگر عید غدیر کے نہیں۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ حدیث جس کے زیر سایہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کی جان ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ ہمارا اس حدیث کی تبلیغ سے کوئی اختلاف نہیں، اس حدیث کی خوشی سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس حدیث کا غلط مطلب نکال کر جو اس حدیث کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کی سند بناتے ہیں، ہمارا ان ظالموں سے اختلاف ہے، اور اس کو ہم رد کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ رد کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، اور اصل حدیث غدیر کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی کیا ہیں۔ اب ایک بار میرے ساتھ مل کے آپ نے نعرہ بھی لگانا ہے، اور ایک نعرہ جس کا مفہوم 14 صدیوں میں آ رہا ہے، شاید نعرے کی شکل میں وہ آج ہم لگائیں تو یہ کوئی نیا نہیں ہوگا، یہ 14 صدیوں کا ہی ایک سبق ہے جس کو آج ہم موجودہ زمانے کی ضرورت کے پیش نظر ایک نئے عنوان اور نئے
گلدستہ کی شکل میں پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، تاجدار ختم معصومیت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک